اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہوئے ہیں ایک اہم ترین موضوع کو لے کر، جو حالیہ ابھی کچھ دنوں میں آپ نے کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے کے اندر، پاکستانی سوسائٹی کے اندر، مشرقی معاشروں کے اندر ایک کام ہونا شروع ہوا ہے، اور وہ 8 مارچ کو فیمنزم کے عنوان سے منانے کا دن قرار دیا جا رہا ہے۔ کہ کچھ سالوں سے گزشتہ چند سالوں سے یہ کام شروع کیا ہے۔ یقیناً اس کی پلاننگ چند سال سے نہیں ہے، اس کی پلاننگ ایک قوی پلاننگ ہے جو پہلے سے تھی، اور جس کو منظر عام پہ یہ چند سال قبل ہی لے کر آئے ہیں، اور وہ فیمنزم ہے کہ فیمنزم کے عنوان سے جو ہے وہ دن کو منانا۔ میں بس مختصر سا طالب علمانہ آپ کی خدمت میں یہ پیش کروں گا کہ یہ فیمنزم ہے کیا، اور فیمنزم کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور فیمنزم کیا جھانسا ہے، بالخصوص مخدرات اسلامی، امت اسلامیہ، اور بالعموم تمام خواتین۔ اس جو ہے وہ گفتگو کو بڑے غور سے سنیں کہ اس کے پیچھے کیا اغراض و مقاصد ہیں، آپ کی حرمت کو کس طرح پائمال کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میں یہاں یہ بیان کرتا چلوں کہ فیمنزم جو انہوں نے ایک نعرہ اور شعار بلند کیا ہے، فیمنزم انہوں نے شعار یہ لگایا ہے کہ عورتوں کی آزادی۔ یقیناً بڑا خوبصورت نعرہ ہے، بہت خوبصورت نعرہ ہے، لیکن یہ بالکل ایسے ہے جیسے ایک اور شعار یا ایک اور نعرہ ہم سنتے آئے ہیں مغرب سے، اور ہمارے معاشرے میں عام ہوا، وہ ہے سیکولرزم۔ سیکولر، جیسے ہم سنتے ہیں نا کہ فلاں سیکولر ریاست ہے، سیکولر ریاست۔ سیکولر کا معنی کیا لیتے ہیں لوگ عموماً کہ جی مثلاً آزاد، فریڈم، لیکن فرق ہے، فریڈم اور چیز ہے، سیکولرزم اور چیز ہے۔ فریڈم کے اندر انسانی آزادی ہے۔ فریڈم کا شعار سب سے پہلے اسلام لگاتا ہے، اتنا خوبصورت مکتب و مذہب ہے۔ فریڈم اور چیز ہے، لیکن فریڈم کے نام پر ایک فتنہ کھڑا کرنا، اور اس فتنے کے ذریعے سے اس جال کو بچھانا ہے، اور اس کے اندر تمام امت کو پھنسانا ہے، اور وہ ہے سیکولرزم۔ فریڈم آزادی کو کہتے ہیں، اور سیکولرزم جنسی خواہشات کی آزادی کو کہتے ہیں۔ جنسی تسکین کے لیے آپ آزاد ہیں، جو چاہے کریں، اللہ کے قانون سے آزاد ہیں، دنیا کے جو قوانین بنے ان سب سے آزاد ہیں۔ یہ معنی ہے سیکولرزم کا کہ آزادی، مکمل آزادی، ہر چیز سے آزادی، یعنی بالکل ایک جانور کی طرح کی زندگی کہ جو چاہے کرو، آپ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ سیکولرزم ہے۔ بہرحال فیمنزم ایک یہ کہہ لیں کہ سیکولرزم کا بچہ ہے، اس کی اولاد ہے، اور اس کی ماں سیکولرزم ہے۔ فیمنزم کی ماں سیکولرزم ہے، اور سیکولرزم، امپیرلزم، کیمونزم، سوشلزم، بہرحال یہ جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ سسٹم جتنے، ان سب کی ایک سب سے بڑی ماں ہے دنیا کے اندر، اور وہ ہے میٹرلزم، میٹرلزم، مادہ پرستی۔ دنیا میں اس وقت 2 آئیڈیالوجیز ہیں، ایک الہی آئیڈیالوجی اور ایک شیطانی آئیڈیالوجی۔ الہی آئیڈیالوجی اسلامی مکتب ہے، دین ہے، اسلام ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت تعلیمات ہیں، پیسفل تعلیمات، پرامن تعلیمات، بہترین تعلیمات۔ اور دوسری جانب یہ الہی آئیڈیالوجی ہے، پیغمبر اکرم کی تعلیمات، اور دوسری جانب شیطانی آئیڈیالوجی ہے، اور اس کا نام ہے میٹرلزم، میٹرلزم نے اپنے کئی بچے دیے ہیں۔ میٹرلزم ایک ماں ہے، یعنی اس وقت دنیا میں سب سے بڑی برائیوں کی جڑ اور ماں میٹرلزم ہے۔ یہ باقاعدہ یہ آئیڈیالوجیز ہیں، یہ نظریات ہیں، ان کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، اور ان سے بچنے کی ضرورت ہے۔ میٹرلزم کے بچے ہیں بہت سارے، امپیرلزم، کیپٹلزم، سوشلزم، سیونزم، زیونزم، سیکولرزم، اور فیمنزم، یہ سارے اسی، سیکولرزم، یہ سب اس کے بچے ہیں۔ سیکولرزم نے ایک اور بچہ جنا ہے، سیکولرزم نے ایک اور اپنے بچے کو جنا ہے، اور اس کا نام فیمنزم ہے، فتنہ فیمنزم۔ عورتوں کو آزادی کے نام پہ اکسانا، ابھارنا اور لے کر آنا۔ کیسی آزادی؟ کون سی آزادی چاہتے ہیں؟ یعنی ایسی آزادی کہ عورت بالکل آزاد ہے، عورت جو چاہے کرے، عورت
پاکیزگی اور طہارت سے آزاد ہے، عورت اپنے مقدس رشتوں سے آزاد ہے، عورت اپنے پاکیزہ رشتوں سے جو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً اس کے ساتھ رکھے ان سب سے آزاد ہے۔ یہ کام فیمنزم نے کرنا ہے، اور فیمنزم نے ایک شہوت ران معاشرے کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے۔ یہ یاد رکھیں گے، اس کے باقاعدہ جو ہے وہ اہداف و مقاصد ہیں۔ فیمنزم نے یہ کام کرنا ہے کہ ایک شہوت پرست معاشرے کو، شہوت ران معاشرے کو قائم کر کے دنیا کے اندر پیش کرنا ہے۔ یہ ہوگا کیسے؟ یہ ہوا کیسے؟ یہ کام سارا سیکولرزم نے کیا ہے۔ سیکولرزم نہیں یہ بچہ جنا ہے۔ سیکولرزم وہ فتنہ ہے کہ جس نے کام ہی یہ کیا کہ لوگوں کی زندگیوں سے دین کو نکالا ہے، مذہب کو نکالا ہے، مکتب کو نکالا ہے، آئیڈیالوجی کو نکالا ہے۔ اور یہ کام آج نہیں ہوا۔ سیکولرزم نظریہ بنا کب، میں مختصر سی تاریخ بیان کروں گا، باقی آپ اسٹڈی کریں، کتابوں کے اندر پڑھیں، موجود ہے۔ قرون وسطیٰ کا زمانہ گزرا ہے، اہل علم جانتے ہیں، اہل مطالعہ جانتے ہیں۔ قرون وسطیٰ آج سے 250-300 سال کے لگ بھگ یہ زمانہ گزرا ہے۔ قرون وسطیٰ کے زمانے میں سیکولرزم یہ فتنہ وہیں سے بنا تھا۔ ہوا یہ تھا، انہوں نے کاروائی ایسے کی تھی، عالمی اسٹیبلشمنٹ نے، شیطانی اسٹیبلشمنٹ نے، میٹرلسٹ نے، مادہ پرستوں نے یہ کاروائی کی تھی کہ سیکولرزم کو یہ وجود میں کیسے لائے۔ میں مختصر سی داستان بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے یورپ کے اندر، کیونکہ عیسائی مذہب ہے، عیسائی مذہب زیادہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ مذہب پر لوگ ہیں، ان کے ماننے والے پیروکار، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم و امت۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات، بہرحال اگر ہم پھر اس کی ڈیپ اور گہرائی میں جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تو وہی ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یعنی ہر نبی کی تعلیم ایک ہی ہے۔ بہرحال قرآن مجید اس کا نچوڑ ہے تمام انبیاء کی تعلیمات کا۔ بس توجہ سے سنیں، میں مختصر سا بیان کروں گا۔ عیسائیت کے اندر انہوں نے یہ کام کیا کہ عیسائی مذہب کو، عیسائیوں کو سب سے پہلے انہوں نے شدت پسند پادری پیدا کیے، شدت پسند مذہبی پیدا کیے۔ شدت پسند پادری بالکل اسی طرح ہوتے ہیں جیسے مسلمانوں کے درمیان میں ہمارے ہاں مولوی ہوتے ہیں، ہمارے ہاں علماء ہوتے ہیں، ان کے ہاں مقدس پادری ہوتا ہے۔ انہوں نے شدت پسند پادری پیدا کیے، اور ان شدت پسند پادریوں کو، شدت پسند راہبوں کو، پادریوں کو، شدت پسندوں کو، بالکل ایکسٹریمسٹ تھے وہ، ان کو تیار کیا۔ باقاعدہ یہ عالمی اسٹیبلشمنٹ نے کام کیا، اور ان کو حکومتیں دیں، باقاعدہ ان کو اقتدار دیا، یعنی ایسے طبقے کو اقتدار دیا جو بہت ایکسٹریمسٹ تھا، حد سے بڑا ہوا۔ جیسے تاریخ اسلام میں ہمیں خوارج ملتے ہیں۔ خوارج وہ جو اپنے آپ کو امیر المومنین سے بھی بڑا دیندار سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو صحابہ سے بھی بڑا دیندار سمجھتے تھے، جو اپنے آپ کو رسول اللہ سے بھی بڑا دیندار مانتے تھے۔ خوارج وہ تھے، یعنی اتنے حد سے بڑے ہوئے، اتنے ایکسٹریمسٹ۔ اسی ٹائپ کا یہ طبقہ پادری انہوں نے پیدا کیے، ایکسٹریمسٹ شدت پسند طبقہ، اور اس طبقے نے اس کو اقتدار بھی دے دیا، اس کو حکومت بھی دے دی، اس کو اتھارٹیز بھی دے دیں۔ اس نے حکومت کی، اور قرون وسطیٰ کے زمانے میں پادریوں کے اگینسٹ، ان ایکسٹریمسٹ کے اگینسٹ کوئی نہیں جا سکتا تھا۔ کوئی اہل قلم، کوئی دانشور، کوئی فلسفی اگر اپنا نظریہ پیش کر دیتا تھا، آزادی رائے نہیں تھی، کوئی اگر اپنا علمی طور پر نظریہ پیش کر دے، اگر پادری کے اگینسٹ ہوگا تو اس کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ اور قرون وسطیٰ کی تاریخ ہے کہ 3.5 لاکھ سائنٹسٹ، دانشور، 3.5 لاکھ سائنٹسٹ قتل کیے گئے قرون وسطیٰ کے زمانے میں۔ انہی پادریوں نے، انہی کی حکومت کے اندر یہ قتل کیے گئے۔ لوگ پریشان ہو گئے، بس میں مختصر سا بیان کر رہا ہوں۔ جب ایکسٹریمسٹ پادریوں کی حکومت تھی، ان شدت پسندوں کی، عیسائی عوام پریشان ہو گئی کہ یہ دین ہے، یعنی دین کا مسخ شدہ چہرہ، خراب چہرہ۔ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات تو یہ نہیں تھی، لیکن ان کو بگاڑ کر، ان کا چہرہ خراب کر کے پیش کیا ان پادریوں کی صورت میں، اور دینداروں کو لباس پہنا کے، یعنی دینداری کا لباس پہن کر یہ آئے اور دین کو بگاڑا۔ دین کا لباس پہن کر دین کو بگاڑنا بہت آسانی سے بگاڑ سکتے ہیں۔ بے دین یہ کام، بے دینی گیٹ اپ بنا کے، بے دینوں والا گیٹ اپ بنا کے آپ دین کو نہیں بگاڑ سکتے، لیکن دینداری کا گیٹ اپ بنا کے آسانی سے آپ دین کی ہر شکل بگاڑ سکتے ہیں۔ دین کو کسی بھی صورت میں آپ اس کا رخ موڑ سکتے ہیں۔ یہی کام پادریوں نے کیا، دین کا لباس اوڑھ کر، کیونکہ مقدس لوگ تھے، مقدس شخصیات تھیں، لوگ مانتے ہیں مقدس لوگوں کی، آج مانتے ہیں، ہر معاشرہ مانتا ہے، مسلمان ہو، دیگر غیر مسلم ہو، اپنے مذہب کے مقدس لوگوں کو مانتے ہیں۔ یہ مقدس نما لوگ تھے، آئے انہی مقدس نما لوگوں نے بگاڑ یہ پیدا کیا
کہ انہوں نے سائنسدان قتل کیے، انہوں نے سب کچھ جو ان کی رائے کے خلاف جاتا تھا. مثلا ایک سائنسدان نے تو یہ نظریہ دیا کہ ستاروں کے بارے میں اگر کوئی نظریہ دے دیا اور وہ اگر پادری کے نظریے سے ہٹ کر ہوا تو اس کو وہیں پر قتل کر دیا جاتا تھا، اس کا خون بہہ جاتا. 3.5 لاکھ سائنٹسٹ دانشور قتل ہوئے صرف اسی پاداش میں کہ انہوں نے اپنا علمی نظریہ پیش کیا تھا، علمی رائے دی تھی. ان کو آزادی رائے کا حق کسی کو نہیں تھا. بہرحال عیسائیت پریشان ہو گئی، عیسائی عوام پریشان ہو گئی کہ ہم کریں کیا. یہ ایسا دین، ایسا مذہب، جب لوگ پریشان ہو گئے ان کے اس ظلم و بربریت سے، ایکسٹریمسٹ لوگوں کی، ایکسٹریمسٹ مذہبیوں کی، نام نہاد مذہبیوں کی، جو یقیناً حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نہیں تھیں، ان کا چہرہ بگاڑ کر انہوں نے پیش کیا. جب لوگ پریشان ہو گئے تو انہوں نے پھر کیا کیا؟ اب عالمی اسٹیبلشمنٹ، میٹرلسٹ، یہی مادہ پرست جو میدان میں تھے، جو چاہتے تھے، ان کا ہدف بھی تو یہی تھا کہ ایسے لوگ پیدا کر کے دین کا چہرہ خراب کرو تاکہ لوگ دین سے متنفر ہو جائیں، دین سے نفرت کریں. عیسائیوں نے یہی کام کیا. پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ دین ہے، ہمیں دین نہیں چاہیے، دین کے ساتھ تو ہم نہ ترقی کر سکتے، نہ کچھ، نہ آزادی رائے دے سکتے. پھر ادھر سے میٹرلسٹ نے کہا کہ بالکل آپ کو نہیں چاہیے. اب انہوں نے آ کر عیسائیوں کی پادریوں کی، جو انہی کے پیڈ عیسائی پادری تھے، پیڈ انہی کے کارندے، ان کی حکومت ختم کی. اور ان کی حکومت ختم کر کے دوسرا مگرمچھ پہلے ہی منہ کھول کے بیٹھا تھا. عوام ادھر سے پریشان تھی ایکسٹریمسٹ لوگوں سے، ان بھیڑیوں سے پریشان تھی. بھیڑیوں سے جب جان چھڑا کے بھاگی تو مگرمچھ نے منہ پہلے کھولا تھا، اور اس مگرمچھ کا نام تھا نظریہ سیکولرزم، جس کو میں اور اصطلاح میں کہوں فتنہ سیکولرزم. اب اس سیکولرزم نے ان سب لوگوں کو، عیسائیت کو ہڑپ کرنا شروع کیا. بس مختصر یہ قصہ، مختصر یہ کہ عیسائیت تباہ ہو گئی. عیسائیت کے یہاں سے دین نکل گیا، دین خانقاہوں میں چلا گیا، دین گرجا گھروں کے اندر چلا گیا. اور باقاعدہ اسی زمانے میں پھر انہوں نے یہ کام کیا میٹرلسٹ نے کہ جتنے بھی عبادت خانے تھے ان کو شہروں سے باہر جنگلوں میں بنایا. ہوتا یہ تھا، سیکولرزم آپ کو یہ نہیں کہتا کہ دین چھوڑ دو، دین نہیں چھوڑتا. دین زندگی سے نکال کر الگ تھلگ ایک شعبہ بنا کے رکھ دیتا ہے. سیکولرزم یہ کام کرتا ہے. انہوں نے عیسائیوں سے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادتیں نہ کرو، یہ نہ کرو، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ جو امپلیمنٹ والا دین ہے، جو عملی میدان میں دین ہے، تمہاری زندگی میں، تمہارے لین دین، روابط، معاملات، کسی بھی چیز میں دین نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے وہ دین نکالا. وہ کہا کہ دین کا کام نہیں ہے. انہوں نے سیکولرزم نے اپنا نظریہ پیش کیا اور پادریوں کو عبادت خانے بنا کے شہر سے باہر دے دیے، اور گرجا گھر بنا کے شہر سے باہر دیے. پورے ہفتے آپ اپنی روٹین کی لائف گزارو، سنڈے کو جا کے پھر یہ چرچ کے اندر اپنی عبادت کرتے تھے. پورے ہفتے گناہ کرتے تھے، سنڈے کو جا کے پیسے ڈال کے پادری کے باکس کے اندر پاک ہو جاتے تھے. بہرحال یہ کام سارا سیکولرزم نے کیا کہ ان کے اندر فرقے بھی بنا دیے، توڑ بھی دیا. کیتھولک بھی بن گئے، آرتھوڈاکس بھی بن گئے، پروٹیسٹنٹ بھی بن گئے، اور اس طرح مذہب ان کی زندگیوں سے نکال کے، دین نکال کے گرجا گھروں کے اندر عبادت خانوں میں قید کر دیا. عزیزان محترم، آخر میں یہی عرض کروں گا، یہی کام مسلمانوں کے ساتھ ہونے جا رہا ہے، کافی حد تک ہو گیا ہے اور مزید ہونے جا رہا ہے. سیکولرزم نے یہ بچہ جنا ہے اور اس بچے کا نام ہے فیمنزم. فیمنزم کیا کرے گا؟ ہماری خواتین کو اوریاں کر دے گا، ہماری خواتین کا تشخص چھین لے گا، ہماری خواتین سے سب کچھ، ان کی حیا، غیرت، حرمت سب چھین لے گا. جب وہ چھن جائے گا تو وہ معاشرے کو کیا پال کے دیں گی، کیا اولاد ہوگی؟ پھر معاشرے میں حلال زادے نظر نہیں آئیں گے. فیمنزم حلال زادوں کی موت کا نام ہے. فیمنزم حلال زادوں کی بلی چڑھانے کا نام ہے. یہ ایسا فتنہ ہے جو باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. 8 مارچ کو اس کی تیاری ہے جو ہر گزشتہ چند سالوں سے ہو رہا ہے. اس کے خلاف خواتین، پاکیزہ خواتین، الہی خواتین، فاطمی خواتین، زینبی خواتین، کربلائی خواتین، کربلائی کردار کی خواتین، پیرو زینب، پیرو زہرا، پیرو امیر المومنین، پیرو سیدہ، ان خواتین کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس فتنے کو کچلیں. آپ کیسے کچلیں گی؟ اگر یہ فیمنزم فتنہ، یہ فحش عورتیں جو چند ہیں، یقیناً چند ہیں، یہ چند ہیں، یہ کچھ نہیں کر سکتی. ان کے یہ پیڈ ہیں، ان کو پیڈ کر کر باہر لایا گیا ہے.
یہ نظریے کے تحت بھی نہیں آئیں، یہ پیڈ ہیں، پیڈ ورکر ہیں، یہ سیکولرزم اور فیمنزم کی پیڈ ورکر ہیں یہ۔ اگر یہ کام کر رہی ہیں تو آپ خود ہر طریقے سے ان کا بائیکاٹ کریں، سوشل میڈیا کے ذریعے، ہر پلیٹ فارم پہ، گھر گھر جا کر اگر ایک ایک عورت کو یہ پیغام مل رہا ہے تو وہ گھر گھر جا کر اپنی محلے کے اندر، اپنے علاقے کے اندر دیگر خواتین کو گھر گھر جا کر اس فتنے کے بارے میں آگاہ کرے، بچائے اس فتنے سے۔ یہ تمام خواتین کی ذمہ داری ہے، تمام رسول اللہ کی چاہنے والی خواتین اور جناب زہرا کی، جناب خدیجہ الکبریٰ کی، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیروکار خواتین، ان کی آزادار خواتین۔ آپ کا حجاب شہداء کے خون سے افضل ہے، آپ کا یہ حجاب، اس کے اندر آپ جو معاشرے کو پال کر دیں گی، اپنے حجاب کے اندر جو معاشرے کو جو اولاد پال کے دیں گی، پاکیزہ ترین، آپ پاکیزہ ہوں گی، آپ کی اولاد پاکیزہ ہوگی، اور وہ کردار وہب کلبی جیسے کردار پیدا ہوتے ہیں، ابو ذر غفاری جیسے کردار پیدا ہوتے ہیں پاکیزہ گودوں کے اندر، سلمان فارسی جیسے کردار پیدا ہوتے ہیں، مسلم ابن اوسجا، مسلم ابن عقیل، ابو ثمامہ ساعدی، وہب کلبی، زہیر ابن قین، یہ کردار جو امام حسین علیہ السلام کو ملے، یہ پاکیزہ گودوں کے اندر تیار ہوتے ہیں۔ اور یہی امام عصر اجل اللہ فرجہ شریف کو چاہیے، جو آپ پال کے دے سکتی ہیں، اور جبھی دیں گی کہ جب آپ خود پاکیزہ ہوں گی، کہ انشاءاللہ اس فتنے کو کچلیں، ہر طریقے سے آگاہ ہوں، ہوشیار ہوں، شعور پیدا کریں، اور دیگر خواتین کو بھی یہ پیغام دیں۔ بس میں یہاں، یہ میں طالب علم کی حیثیت سے میرا ایک پیغام تھا مختصر سا، میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔